أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے، والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 46 کی حدیث نمبر 3 اور اس والیوم کی حدیث نمبر 378 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت اور یہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل اور ہماری جو ضروریات ہیں ان کو باہم ہم تک پہنچایا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے پیغام کو، اس کی نصیحت کو، اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہمارے اوپر، جس کے اوپر ہم جتنا شکر کریں وہ کم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں رمضان جیسا مہینہ، رحمتوں، برکتوں اور مغفرت سے بھرا ہوا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک دفعہ پھر نصیب فرمایا۔ اللہ کے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس رمضان کی برکات اور اس کی جو رحمتیں اور اس کی جو مغفرتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اور ان لوگوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی ان سب کی نصیحت اور ان سب کی اصلاح کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج الحمدللہ رمضان ہے، فرسٹ رمضان، اور یہ بھی ایک اچھی خبر کہ اس دفعہ رمضان جو ہے وہ ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں، پاکستان وغیرہ، وہ بھی ان کے ساتھ ایک ساتھ ہی شروع ہوا۔ اللہ کی بہترین اور اللہ کے جو بڑے مہینوں میں سے ایک مہینہ، جس میں ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی لوٹ سیل جس کو ہم کہتے ہیں اپنی دنیاوی زبان میں، اللہ تعالیٰ نے لوٹ سیل لگا دی اس کی کہ آؤ اور لوٹ لو ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو، اپنی توبہ پیش کرو، اپنے آپ کو بخشوا لو۔ جو مہینہ ہے ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی، زیادہ سے زیادہ گناہوں کو بخشوانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو سبق کی طرف آئیں تو جو موضوع یا جو چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا پچھلی مجلس میں، اس کا عنوان اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، یہاں پر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی فضیلت، اس کی ترغیب دینے کا بیان، نیز یہ کہ آدمی جس سے محبت رکھے اسے بتلانے کا کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور آگاہ کرنے والے کے جوابی کلمات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنا، خاص کر وہ رشتے، وہ لوگ، ان لوگوں کے آپس میں محبت جس میں کوئی رحمی رشتہ نہیں، جن میں کوئی اس طرح کا میل جول یا تعلقات نہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی کیا فضیلت ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے کی، اور اس کو جو
جس سے کوئی محبت کرے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو وہ بتائے، اپنی محبت کا اظہار کرے کہ وہ محبت جو ہے وہ دو طرفہ ہو جائے، دونوں ہی اس محبت کے فائدے جو ہیں دنیاوی بھی اور اخروی بھی وہ سمیٹیں۔ اور پھر اگر کوئی کسی کو بتائے کہ وہ واقعی اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کا واپس رسپانس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیپٹر میں ہم نے حدیث نمبر 3 سے آج شروع کرنا ہے اپنا سبق انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ سابق راوی، جو سابق راوی پچھلی جو حدیث ذکر ہوئی تھی، ان کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ میری عظمت و جلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت والے دن کہ میری عظمت و جلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ 7 مختلف طرح کے جو لوگ ہیں، یا 7 کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، جبکہ اس دن قیامت کے دن اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایک کیٹیگری جو تھی وہ یہ تھی، 4 نمبر کیٹیگری، کہ وہ 2 آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی پر وہ باہم جمع ہوتے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اور اللہ کی رضا کی خاطر جب محبت ہوگی 2 مومنوں کو آپس میں، تو یہ در حقیقت 2 مومنوں کی یا 2 آدمیوں کی آپس میں محبت نہیں، یہ ایک پوری امت کی محبت جو ہے، یا پوری امت کی ایک یکجا ہو کر ایک مطلب ایک ہو جانا، یہ سارے کا سارا کنسپٹ اس میں جمع ہوتا ہے۔ جب سارے کے سارے مومن صرف اور صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں کچھ، تو اس کا ایک بہت بڑا اجر جو ہے، یا بہت بڑا جو اس کی نعمت، اس کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہاں پر دوبارہ سے ایک دوسری حدیث میں ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سائے میں اپنے رحمت، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اس دن اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جو محبت رکھتے ہیں، آگے ہم کچھ حدیث میں، ایک آدھ حدیث میں دیکھیں گے کہ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کہ وہ ایک دوسرے سے محبت صرف جو ہے یہ زبانی کلامی نہیں، بلکہ وہ اللہ کی خاطر اگر ہے تو اس میں پھر وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، کسی کی غمی خوشی جو ہے وہ اس میں تو مطلب دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، لیکن آخرت سنوارنے کی کوشش کرنا ایک دوسرے کی، یہ در حقیقت اصل محبت ہے جو ایک مومن دوسرے مومن سے کرتا ہے، اور جس کا نتیجہ یا جس کا صلہ جو ہے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے اپنے خاص سائے کے تلے ان کو دیں گے قیامت کے دن، جس میں کوئی اور دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 4، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ ایمان نہیں لاؤ گے جب تک، اس وقت تک جنت نہیں جاؤ گے، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت نہیں کرو گے۔ یہ یہاں پر اس سے بھی بڑی ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں جا سکتے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کے لیے بہت ساری اور دوسری جو نشانیاں یا بہت ساری اور دوسری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مومن ہونے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوشنودی کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ان دوسرے لوگوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے جانے کے لیے وہ کوشش سرگرداں رہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے پھر
ایمان جو ہے، ایمان کی مضبوطی جو ہے اس کی بھی گارنٹی ہے، اور ایمان کی مضبوطی کی گارنٹی جو ہے وہ آگے جا کر جنت میں، جنت کی بھی گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ بہرحال تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو باہم محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ کوئی ایسی چیز جس کو تم اختیار کرو گے تم اس سے محبت کرنے والا جگہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ محبت کا آغاز یا محبت کا ایک جذبہ جو ہے وہ سلام میں پوشیدہ ہے۔ سلام ہمارے جو اسلامی اقدار ہیں اس میں ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی اہم مقام سلام کو۔ یہ سلام جو ہے وہ ہے السلام علیکم، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا سلام اور اس کا سلام کا جواب جو ہے وعلیکم السلام، یا مطلب یہ جو کلمات ہیں یہ وہ سلام ہے۔ تو یہ سلام ایک ایسی چیز ہے جو انسان کسی بھی شخص کو کرتا ہے، چاہے اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت شروع کرنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی میل ملاقات بڑھانے کا آپ کا ارادہ ہے، یا کسی کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کی محبت ہو جائے، اس سے کوئی آپ کا تعلق قائم ہو جائے، یا اس سے چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، سب سے پہلا لفظ جب بھی دو مومن یا دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر یہ سلام جو ہے اس کو پھیلانا، سلام کو پھیلانے کا مطلب کہ سلام کو عام کرو۔ جب بھی دوسرے کوئی بھی مطلب شخص ہے اس کو سلام لو، سلام کے جواب میں وہ آپس میں آپ کو جب جواب دے گا تو یہ بھی ایک دعا کی قسم ہے، اور اس سے آپ کے درمیان کوئی آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ نے اس سے سلام لی تو اس کا جواب ملا، تو اس کے بعد آپ اسے آگے بھی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی کنورسیشن جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ السلام علیکم ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ سلام جو ہے اس کے بہت سارے اور پہلو ہیں جو ہمارے معاشرتی جو معاملات ہیں ان میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ بلکہ ہمیں سلام کو پھیلانے کے لیے اپنے بچوں کو اور دوسرے ساتھیوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ یہ جو ہیلو ہائے اور اس طرح کے جو جملے ہیں جو اہل مغرب سے ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ایون کہ واٹس ایپ کمیونیکیشن میں بھی، واٹس ایپ میں سوشل میڈیا کمیونیکیشن میں بھی اکثر جو ہے ہیلو اور ہائی یا اس طرح کے مطلب الفاظ جو ہیں ان کے ذریعے خطاب کر دینا، بلکہ اس کی جگہ پہ ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کی ترویج کریں، السلام علیکم، یا اس کو اور زیادہ احسن طریقے سے۔ بلکہ وہ ہے کہ اگر تم کسی کو سلام دو، السلام علیکم تم سے کوئی کہے تو اس کا احسن طریقے سے اس کا جواب دو، اس کا لوٹاؤ، تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کے جواب میں اس سے اچھا جو ہے وہ برکاتہ کا اضافہ کر کے اس کو واپس لوٹاؤ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سلام کو پھیلائیں، سلام کو عام کریں اپنی کمیونیکیشن میں بھی۔ بلکہ میں تو یہاں پر کہوں گا کہ مطلب اکثر میں بھی انگلش میں السلام علیکم لکھ دیتا تھا، لیکن ابھی کچھ دنوں سے ہی میں ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ مطلب السلام علیکم جب لکھیں تو آپ عربک میں لکھیں، صحیح جو پیور عربک ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنے مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ سارے کے سارے عربک میں لکھے ہوئے جو بیسک کلمات ہیں اس میں السلام علیکم بھی شامل ہے، وہ ان کو تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، چاہے ان کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو ہم کوشش کریں کہ عربی میں، ہاں کچھ نان مسلم جن کو عربی سے دور ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ایک تھوڑی سی اختلاف کی بات ہے، لیکن بہت زیادہ اس میں اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے اور ہے بھی نہیں، کہ کیا نان مسلمز کے ساتھ سلام کر لے سکتے ہیں یا ان کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی ہلکے سے اختلاف کے ساتھ کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ اگر نان مسلم جو ہے وہ سلام کرے یا ہم اس کو سلام کریں تو اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیں۔ کیونکہ یہ الگ سے موضوع ہے، لیکن صرف ایک ہماری مطلب مختصر سی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جس وقت کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ جو عرب لوگ تھے جن کے سامنے یہ قرآن جو ہے، قرآن عربی جو ہے وہ نازل ہوا، وہ عربی اسلوب اور عربی زبان اور اس کی لغت اور اس کی فصاحت اور بلاغت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ ان کو بہت گہرائی سے ان کا سارا علم جو ہے اس زبان کا، اس کے اوپر پورا عبور ان کو حاصل تھا۔ تو وہ جو بھی باتیں کرتے تھے یا مذاق کرتے تھے وہ قصدن کرتے تھے، جان بوجھ کر کرتے تھے۔
تو سلام کو بھی انہوں نے اسی طرح سے بگاڑ کر، یا سلام کے اور بھی مختلف سارے معنی جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. تو لہذا ایک نان مسلم جس کو سلام کے مطلب کا ہی نہیں پتا، یا سلام پروناؤنس کرنا صحیح نہیں آتا، تو وہ مطلب کیسے عربی کے جو وہ اس کے ڈیپ معنی جو ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے میں تو اس کو موت کا میسج بھیج رہا ہوں، تو اس طرح سے. تو اگر کوئی ایسا کرے بھی تو اس کو کریکٹ کرنا چاہیے، وہ مطلب وہ کریکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا صحیح پروننسیشن کیا ہے. تو سلام جو ہے یہ ہمارے جو اسلامی اقدار ہیں اس کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. اور خاص کر اس چیپٹر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو محبت کی ابتدا یا محبت کی نشانی جو ہے، آپ جس سے محبت کریں اس کے ساتھ میل ملاقات رکھیں. جب بھی ان سے ملاقات کریں گے تو سلام یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں عام ہے. اس کے علاوہ کسی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں، کوئی کنورسیشن شروع کرنی ہے، کوئی انیشیٹ لینا ہے، کچھ بھی ایسا ہے، یا ویسے ہی کوئی لوگ جو ہیں ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ان کو سلام کرنا جو ہے یہ بھی ہمارا جو اسلامی شعار جو ہے اس کا ایک حصہ ہے. تو لہٰذا سلام کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور بہت بڑا اہم رول پلے کرتا ہے یہ سلام جو ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ تم اگر صحیح معنوں میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور ایک دوسرے سے محبت کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہو، یا محبت شروع کرنا چاہتے ہو، اس کا اظہار کرنا چاہتے ہو کسی بھی طریقے سے، تو تمہیں چاہیے کہ تم آپس میں سلام کو پھیرو، یا سلام کی ترویج کرو، سلام کو ترغیب دو، سلام کا رواج ڈالو ایک دوسرے کے اندر. تو سلام کے بارے میں ہمیں بہت سارے اور بھی ڈفرنٹ طرح کے موضوعات ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ سلام کو ہم عام کریں، اور خاص کر ہماری جو نئے نسل ہے، آگے بچے ہمارے جو ہیں ان کو ہم کوشش کریں کہ جب بھی ان سے بات چیت کریں تو ان سے کہیں کہ بیٹا مطلب آپ کی کمیونیکیشن میں یہ ہیلو ہائی یا اس طرح کے جو کلمات ہیں ان کی بجائے آپ کی آپس میں سلام لینے کی ترویج جو ہے وہ ہونی چاہیے، سلام لینے کا رواج ہونا چاہیے. یہ بہت اہم موضوع بھی ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بھی، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. اسی طرح سے اگلی حدیث مبارکہ جو ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی کی طرف اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بٹھا دیا. اور باقی حدیث بیان کی گئی. ایکچولی یہ پچھلے چیپٹر میں یہ حدیث گزری تھی کہ ایک آدمی جو ہے کسی دوسری بستی میں اپنے کسی دوسرے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بٹھا دیا. جب وہ راستے سے گزرا تو وہ فرشتے نے اس کو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں فلاں بستی میں اپنے فلاں بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ کیا اس بھائی کا، اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکانے کے لیے تو جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو صرف اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے پھر فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ ہوں، فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں یہ خوشخبری دینے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے تو اس اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے. تو یہ پچھلی حدیث پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، یا اللہ کی خوشنودی کی خاطر کسی دوسرے بھائی سے محبت کرنا، اور اس محبت کا اظہار جو ہے اس کے ساتھ میل ملاقات، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی مشقت میں ڈال کے جا کے سفر کر کے اس کو جا کے ملنا، اور اس کے ساتھ پھر مطلب جو بھی معاملات ہیں ان کو پھر احسن طریقے سے رکھنا، یہ ایک بہت ہی اہم ہے. اور اس میں پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تو اللہ کی خاطر ایک دوسرے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اگلی حدیث جو ہے حضرت یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ ان سے محبت مومن ہی کرے گا اور ان سے بغض منافق ہی رکھے گا. انصار سے محبت مومن کرے گا اور انصار سے بغض جو ہے وہ منافق ہی رکھے گا. جو یعنی انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغض رکھے گا، یعنی اسے ناپسند کرے گا. انصار کون ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہے کہ انصار جو ہے یہ اہل مدینہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ویلکم کیا مدینہ میں جب انہوں نے ہجرت کی، اور نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ باقی جتنے قافلے، جتنے بھی مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کو نہ صرف ویلکم کیا بلکہ ان کو اپنی جائیداد کا، اپنے کاروبار کا، اپنے گھر بار کا آدھا حصہ جو ہے وہ بھی بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فرما برداری کرتے ہوئے ان کو اسلامی بھائی جو ہے اخوت کا ایک نظام جو ہے وہاں پر قائم ہوا، وہ ہمیں پتا ہے۔ تو اب یہ جو انصار ہیں ان کا رول، یا انہوں نے جو اپنا پلے کیا ہے، رول پلے کیا ہے اسلام کی ترویج میں، یا اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو مضبوط کرنے میں، اسلام کا جھنڈا اس روئے زمین پر صحیح مضبوط کر کے گاڑنے میں، اس میں جو انصار کا رول ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں، اور یہ سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ اہم رول جو ہے بحیثیت قوم وہ انصار کا ہے۔ اور انصار ایسے لوگ کہ وہ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگ تھے، جن کو جب اسلام کی نصیحت پہنچی تو انہوں نے آپس میں نہ صرف آپس میں محبت کی، آپس میں ایک دوسرے کی وہ رنجش اور دشمنی جو ہے وہ ختم کر دیا، بلکہ انہوں نے بحیثیت مجموعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ یہاں ہمارے پاس تشریف لائے آئیں، ہم آپ کو مطلب عزت مقام مرتبہ اور یہاں پر آپ کو کھلی آزادی جو ہے وہ ملے گی۔ تو پھر ان کی دعوت کے اوپر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق پھر انہوں نے وہاں پر ہجرت کی، اور وہاں پر کس طرح سے انصار نے ان کا ساتھ دیا، انصار نے ان کو رہنے کے لیے جگہ اور باقی دیگر معاملات، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ انصار کی قوم آج بھی ہمارے لیے باعث احترام ہے، باعث فخر کے ساتھ ساتھ باعث احترام ہے، قابل تکریم ہے کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے۔ اور اسی لیے انصار ان کے اس جو قربانی تھی، یا ان کا یہ ایک جو انہوں نے خدمات دی اپنے دین کے لیے، اس دین اسلام کے لیے، یہ اسی خدمات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت مومن ہی کرے گا، اور ان سے بغض جو ہے وہ منافق کرے گا۔ یعنی جو مومن ہے وہ انصار سے محبت کرے گا، اور جو انصار سے محبت نہیں کرے گا، چاہے وہ ظاہری الفاظ میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ منافق ہوگا۔ منافق ہمیں پتہ ہے کہ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ دل میں کوئی اور بات ہے اور زبان پہ کوئی اور بات ہے، کہ چاہے زبان پہ کلمہ ہی جاری کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دل سے انصار کے بارے میں کوئی بغض رکھتا ہے، کوئی ناپسندگی بھی رکھتا ہے، تو یہ منافقت کا رویہ ہے۔ جو اس طرح سے کرے گا وہ منافق کہلائے گا۔ اور جو ان انصار سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، یعنی انصار سے محبت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی محبت کریں گے، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھیں گے۔ یہ انصار کا کتنا بڑا مقام بحیثیت اجتماعی، اور اس کا کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جتنے بھی آپس میں وہ مطلب دشمن تھے، جتنے بھی آپس میں ان کا آپس میں جھگڑا چلتا رہتا تھا، اوس اور حضرت دو قبیلے تھے جو بہت ہی زیادہ آپس میں جھگڑتے لڑتے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام کی نصیحت جو ہے اس کو پایا اور اس کو قبول کیا، تو آپس میں بھی صلح کی، اور باقی مسلمان جو ہے ان کو بھی وہاں پر لائے۔ تو انصار کا ایک جو رول رہا ہے، اس کا بحیثیت اجتماعی، بحیثیت مجموعی، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اور جو ان کو ناپسند کرے گا اللہ تعالیٰ بھی انہیں ناپسند کرے گا۔ تو اسی طرح سے یہ ہماری پوری مسلم امہ جو ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا یکجان ہو کر ایک مطلب طاقت جو ہے وہ بنانے کی یہاں پر ہمیں ملتی ہے، کہ جو کہ اسلام کی ترویج اور اس کے مطلب جو مضبوطی ہے اس کی ضامن ہو سکے۔ لیکن مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو جتنی مسلمان امتیں ہیں یا قومیں ہیں، یا یہاں پر تو اب تو ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف ملکوں میں، تو جتنے ممالک ہیں مسلمان ممالک، وہ سیاسی اعتبار سے ایک دوسرے کے مطلب مخالف ہی ہیں، یا اگر مخالف نہیں بھی ہیں تو کوئی ان کے درمیان اس طرح سے رشتہ جو ہے، اخوت کا رشتہ جو ہونا چاہیے، جو قوموں کے درمیان ہونا چاہیے، اس طرح سے صحیح مضبوط رشتہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس چیز کی ہماری جو مسلمانوں کو جو سیاسی رویہ ہے اس میں بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ کمزور پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگلی حدیث یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا
میری جلالت و عظمت کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عظمت و جلالت کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے نور کے ممبر ہیں جن پر وہ بیٹھیں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، اور یعنی اس مقام کی آرزو کریں گے۔ وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یہی پہلے بھی دو دفعہ دو حدیث میں آیا ہے، ایک حدیث جس میں 7 مختلف طرح کے انسانوں کی کیٹیگریز تھی لوگوں کی، اور دوسری حدیث میں صرف کہ جو محبت اللہ کی محبت اور جلالت کی وجہ سے اسے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہی دوبارہ سے ریپیٹ ہوا، لیکن یہاں پر ایک اضافی نقطہ جو ہے کہ وہ جس عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دیں گے، وہ اللہ کے نور کے ممبر ہوں گے، یا اللہ کے نور کے ممبر ہوں گے جس پر وہ بیٹھیں گے، جس پر وہ عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اور ایسا مقام یا ایسی جگہ ہوگی جہاں پر کہ انبیاء علیہم السلام اور شہداء رضوان اللہ اجمعین جو ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ بھی رشک کریں گے۔ رشک اور حسد میں ہمیں مطلب پتہ ہے کہ رشک حسد جو ہے وہ تو جلنا بجھنا ہوتا ہے کہ کسی کو دوسری چیز کیوں مل گئی، اور رشک جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کے اوپر خوشی کا اظہار، اس کے اوپر بھی خوشی کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی، اور پھر وہ خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ تو یہ رشک اور حسد میں ہمیں پتہ ہے ڈفرنس کیا ہے۔ تو انبیاء اور شہداء جو ہے وہ رشک کریں گے، ان کے درجات گو کہ ان سے بھی بلند ہوں گے، ان کے درجات جو ہیں وہ بہت بلند ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، وہ ایسا ایک خوبصورت مقام ہوگا کہ انبیاء اور شہداء جو ہیں ان کی بھی، وہ بھی خوش ہوں گے ان کو دیکھ کر کہ ہماری امتی یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ایسی جگہ پر نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں بھی ایسی جگہ، یا مطلب وہ بھی وہاں پر بیٹھنا پسند کریں گے، ایسی وہ خوشگوار جگہ ہوگی، یا ایسا وہ اعلیٰ مقام ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اس میں دنیاوی عنصر جو ہے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دیگر معاملات دنیا کے جو ہیں ان میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب بزنس چلتا ہے، ہماری رشتہ داری چلتی ہے، یاری دوستی چلتی ہے، سارا کچھ چلتا ہے، لیکن خاص کر جو اللہ کی رضا کے لیے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کا دائرہ جو ہے وہ اس کو مضبوط کر کے رکھنا، اس کا انجام جو ہے یا اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس قدر بڑی ایک پرکشش جگہ جو ہے اس کو عطا فرمائیں گے، جس کے جو انبیاء اور شہداء بھی اس کی خواہش کرتے ہوں گے وہاں پر۔ اگلی حدیث یہ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں کیا تو دیکھا ایک جوان، یہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو پوائنٹ ہے اس کو پھر آخر میں ڈسکس کریں گے۔ ایک جوان آدمی جس کے اگلے دان خوب چمکیلے تھے، اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ آپس میں کسی چیز کے بابت اختلاف کرتے تو اس سے، یعنی اس شخص سے حل کے لیے اس سے سوال کرتے اور اپنی رائے سے رجوع کر کے اس کی رائے کو قبول کر لیتے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس وہ مطلب اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے، اور اگر وہ جو بھی مطلب وہ بات بتاتا تو اس کو وہ قبول کرتے، جو بھی وہ رائے دیتا اس کی رائے کو قبول کیا جاتا۔ چنانچہ میں نے اس سے اس نوجوان کی بابت پوچھا کہ یہ وہ کون ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے ہی مسجد میں آ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ جلدی آنے میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ میں نے انہیں وہاں نماز پڑھتے ہوئے پایا، یعنی وہ حضرت ابو ادریس خولانی صبح ارلی مارننگ مسجد میں آئے، صبح فجر کا وقت ہوگا، اس سے بھی پہلے وہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ وہ حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ مسجد میں ہے، پہلے سے موجود ہے اور وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پس میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ میں ان کے سامنے کی طرف ان کے پاس آیا، انہیں سلام عرض کیا اور پھر کہا اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا واقعی؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ انہوں نے کہا کیا واقعی؟
दूसरी दफा कहा, मैंने कहा वाकई अल्लाह की कसम। बस उन्होंने मेरी चादर की गोट या किनारा जो है उसे पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और फरमाया खुश हो जा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई उनके लिए जो मेरे लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से हम नशीनी करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, और मेरे लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत वाजिब हो गई, ये हजरत माज बिन जबल बता रहे हैं अपने उस साथी को जिसने उनसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने का इजहार किया। तो उन्होंने हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जो है वो बता दिया कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत अपने ऊपर वाजिब वाजिब कर ली, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई उनके लिए जो मेरे लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। और ये ऑप्शनल नहीं, अल्लाह ताला ने वाजिब कर लिया अपने ऊपर कि जो लोग आपस में सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं उनके लिए अल्लाह की मोहब्बत जो है वो मौजूद है, वो वाजिब है। मेरे लिए वो लोग जो हैं वो मेरे लिए यानी अल्लाह के लिए एक दूसरे की हम नशीनी इख्तियार करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना और कोई मजलिस का अहतमाम या बैठना एक दूसरे के साथ, वो भी, और इसी तरह से मेरे लिए मुलाकातें करते हैं और मेरे लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की मोहब्बत का हसूल। और इसमें एक जो दूसरी चीज़ जो नुक्ता इसी चैप्टर में हम देख रहे हैं कि उस मोहब्बत का इजहार करना, अगर किसी से कोई मोहब्बत करता है तो उसको बतला भी दे, उसको बता भी दे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ताकि उसके जवाब में वो शख्स जो है वो भी आगे से उसको मोहब्बत करे और वो भी आगे से उसके साथ उसी तरह से शामिल हाल हो, और ये मोहब्बत जो है एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से हो जाए। इसी तरह से अगली हदीस भी है, ये हजरत अबू करीमा मिकदाद बिन बिन मुआद कर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने भाई से मोहब्बत करे तो उसे चाहिए कि उसे बतला दे कि वो उससे मोहब्बत करता है। जब आदमी किसी अपने भाई से मोहब्बत करे तो उसे चाहिए कि उसे बतला दे कि वो भी उससे मोहब्बत करता है। यानी मोहब्बत अगर किसी के लिए अल्लाह की खातिर हो तो उसका इजहार भी कर देना जो है वो भी चाहिए, ताकि दो तरफा मोहब्बत हो जाए, ताकि दोनों तरफ से यकसा जो है मोहब्बत जो है वो उभर कर सामने आए, और दोनों जो है वो उस अल्लाह की नेमत और उस मोहब्बत का बदला जो है, ताकि वो दोनों जो है वो उस मोहब्बत का बदला जो है वो पाने के हकदार हों। इसी तरह से ये अगली दो हदीस रह गई हैं इस चैप्टर की। हदीस नंबर 10 है, हजरत माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और फरमाया, ए माज, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर मैं, ए माज, तुम्हें वसीयत करता हूँ कि नमाज के बाद ये कलमात कहना हरगिज ना छोड़ना। और वो कलमात क्या है? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। यानी अल्लाह मेरी मदद फरमा, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा इस बात कर कि मैं तेरा जिक्र, शुक्र और तेरी अच्छी इबादत करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और उनका हाथ पकड़ा और फरमाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया हजरत माज बिन जबल से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर हजरत माज को वसीयत भी की कि तुम हर नमाज के बाद ये कलमात जो है इनको हरगिज ना छोड़ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। यानी यहाँ पर हमें ये भी मिल रहा है कि जो मोहब्बत अगर किसी से करता है कोई, तो उसका उसका इजहार भी करे, उसको बता भी दे जिससे वो मोहब्बत कर रहा है, और दूसरे नंबर पे उसके एक दूसरे को नसीहत वाज जो है वो भी होता है, जो अल्लाह की खातिर। यही मेन चीज जो है वो है कि अल्लाह की खातिर अगर कुछ मोहब्बत किसी से की जाए तो फिर उसकी आखिरत को संवारने के लिए, उसके अंजाम को संवारने के लिए, उसकी भलाई के लिए दुनियावी मैटर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मदद होगी जो भी कर सकता है, लेकिन उसकी आखिरत को संवारने के लिए उसको ज़रूर कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो होने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, और यही इस बात की गारंटी है या यही इस बात का
ایک حاصل ہے کہ کوئی اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، وگرنہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ میں، کوئی بڑا اچھی دوستی ہے، یاری دوستی ہے، یا بڑا اچھا تعلق ہے کوئی دنیاوی معاملات میں، تو وہ دنیاوی معاملات میں کوئی دنیاوی فائدے ان کو ملیں گے جو دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ آخرت میں فائدہ صرف وہی ہوگا جو صرف اور صرف اللہ کی محبت یا اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ہے۔ اسی طرح سے یہ آخری حدیث اس چیپٹر کی، 11 نمبر حدیث اس چیپٹر کی، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یقیناً اس گزرنے والے شخص سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے اس کو بتلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بتا دو جا کر کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ چنانچہ وہ شخص تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا، وہ اللہ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس میں بھی وہی سبق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دوبارہ نصیحت کی کہ اگر تم اس شخص سے محبت کرتے ہو تو جا کے اس کو بتلاؤ، تاکہ وہ بھی تمہیں اسی طرح سے محبت کے ساتھ جواب دے، اور وہ بھی تمہارے ساتھ اس اجر کا حقدار ہو جائے جس اجر کے تم حقدار ہو رہے ہو۔ تو لہذا اگر کوئی اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے تو اس کا اظہار بھی کرے اس کے لیے، اور اظہار کے ساتھ ساتھ پھر اس کی وعظ اور نصیحت، ایک دوسرے کی نصیحت، ایک دوسرے کو ایمان میں مضبوط کرنا، ایک دوسرے کو روحانی طور پر مضبوط کرنا، یہ تو پھر ایک ایک کور پوائنٹ ہے جس کی بنیاد جو ہے، یا جو مین پروف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو بھی دو آدمی ایک دوسرے سے۔ بہرحال یہ ایک چیپٹر تھا جو آج اختتام پذیر ہوا الحمدللہ، اور اس میں جو باتیں ہیں وہ بحیثیت امت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ اب تو رمضان کا مہینہ بھی الحمدللہ، اور اس میں ظاہری طور پر تو بہت سارے ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں، ظاہری طور پر اس میں تھوڑا سا اظہار بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن صلہ رحمی کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا، مستقل بنیادوں پر استوار کرنا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استوار کرنا، اور پھر اس نیت کے ساتھ کہ اس کے بعد بھی ان کو انشاءاللہ قائم و دائم رکھیں گے، تو یہ اس کی طرف ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے پڑھا، جو سنا سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، اس نصیحت کو ہمارے دلوں کے اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، اور اپنے ساتھیوں کی، وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی نصیحت اور ان کے بھی راہ راست پر لانے کے لیے، یا ان کو بھی اس سفر میں شامل کرنے کے لیے، یا ان کے لیے بھی ہم کچھ کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اب تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اگلی مجلس انشاءاللہ اتوار کے روز ہوگی اب، تو اس مجلس کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا پیچھے کریں گے، کیونکہ اب صبح فجر کی نماز جو ہے وہ بھی اس حساب سے جلدی ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ سارے اب اٹھے ہی ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی، تو باقی طرفوں میں بھی۔ تو انشاءاللہ اتوار سے جو وقت ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں گے، ایڈجسٹ کریں گے، تاکہ وقت کے مطابق جو ہے نا ہم سبق شروع کریں اور اچھے وقت کے اوپر ختم بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا رکھیں کہ اس رمضان میں ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنے اچھے کام کر سکتے ہیں کریں، جتنے نیکی کے کام کر سکتے ہیں کریں، جتنے ہم رحمتیں سمیٹ سکیں، جتنی برکتیں اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکیں، جتنی مغفرتیں اللہ تعالیٰ سے لے سکیں، اور جتنے یہ سیل کے لوٹ سیل جو لگی ہوئی ہے اس میں سے میکسیمم بینیفٹ ہم اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس رمضان کی برکات میں ان سب کو شامل حال رکھ جو اس رمضان میں پہنچے، اور جو اس رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت کر ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے والدین کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ارذل العمر سے محفوظ رکھے، اور کسی بھی قسم کی پریشانی اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص مدد فراہم کرے۔ ہماری اولاد کے معاملات، ہمارے کام جابز اور ہمارے کاروبار اور دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.